آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين اور بچے والی عورتیں یعنی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو کوئی چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرے اس کے لیے 2 سال وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف اور اس آدمی پر جس کا بیٹا ہے یعنی باپ پر ان کا کھانا اور ان کا پہنانا ہے دستور کے موافق باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو وہ کھانا بھی دے اور کپڑے وغیرہ بھی پہنائے دستور کے موافق لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق لا تضار والدة بولدها نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود له بولده اور نہ ہی اس آدمی کو جس کا بیٹا ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے یعنی باپ کو وعلی الوارث مثل ذلك اور اگر بچہ یتیم ہے تو پھر ورثاء پر اسی طریقے پر لازم ہے ورثاء پر بھی ایسے ہی حکم ہے فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بس اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے اور مشورے سے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کہیں باہر سے فلا جناح علیکم تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم حوالے کر دو وہ جو تم نے دینا ٹھہرایا ہے دستور کے موافق دودھ پلانے والی کی اجرت جب تم پوری دے دو تو تب کوئی حق نہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان لو کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس سے پیچھے بھی طلاق کے مسائل تھے آگے بھی طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور درمیان میں یہ دودھ پلانے کا مسئلہ بیان کیا ہے عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات یہ سامنے آ جاتے ہیں بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو بچوں کا حق مارا جاتا ہے اور بس اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ضد پر بات آ جاتی ہے وہ بچے ساتھ لے کر جاتی ہے اور سارا سامان بھی لے کر جاتی ہے تو اب اس صورت میں بچوں کا حق جو ہے نا وہ کیا ہے جب بچہ چھوٹا گود کے اندر ہے تو اس کو دودھ پلانا یہ کس کی ذمہ داری ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی دودھ کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں جسے رضاعت کہتے ہیں رضاعت یہ دودھ پلانا تو فرمایا کہ ماں کے ذمہ دودھ پلانا دیانتاً واجب ہے بغیر کسی عذر کسی ضد یا ناراضگی کے سبب وہ دودھ نہ پلائے گی تو گناہ گار ہوگی والدہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے بغیر کسی شرعی عذر کے یا آپس میں ضد کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلائے گی تو گناہ گار ہوگی اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں دے سکتی جب تک وہ نکاح کے اندر ہے جب تک وہ عورت نکاح کے اندر ہے یا عدت کے اندر ہے اس وقت تک جو ہے نا وہ اس سے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتی یہ اس کی ذمہ داری ہے اپنا فرض پورا کرنا یہ پہلا مسئلہ ہے یعنی مسئلہ واضح ہو گیا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے دودھ نہ پلانا یہ گناہ گار ہے آج کل ماڈرن عورتیں آ گئی ہیں نا ماڈرن پروفیشنل عورتیں
وہ کہتی ہیں ہم دودھ نہیں پلائیں گے. دودھ نہ پلانا جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ اچھی بات ہے. تو اس طرح وہ گناہ گار ہوتی ہیں. دودھ پلانا بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. 2 سال تک بچے کا حق ہے کہ وہ دودھ پیے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ 2 سال سے جو ہے نا زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. اور ایک ان کی روایت ہے 30 مہینے، یعنی 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے. لیکن 2.5 سال تک اس وقت ہے جب بچہ بالکل کمزور ہو اور بچہ کوئی چیز اور استعمال نہ کرتا ہو. یعنی عموماً بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں پیتے. جو بچے ایسے ہوں پھر ان کو 2.5 سال تک گنجائش ہے. 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے. لیکن عام روٹین میں اگر بچہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو 2 سال کے بعد نہیں پلانا چاہیے. یہ مسئلہ یعنی بچے کی اپنی صحت کے اعتبار سے ہے. تو سب سے یعنی بہترین فتویٰ جو یعنی علماء فقہاء کا فتویٰ ہے وہ 2 سال. ہاں مجبوری ہے، بچہ اس کے علاوہ کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، بچے کی صحت پر جو ہے نا نیگیٹو اثرات پڑیں گے، غلط اثرات پڑیں گے. تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. لیکن یہ مجبوری کی صورت میں. تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. بچے والی عورتیں یعنی مائیں وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس آدمی کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. تو مدت رضاعت وہ کم سے کم 2 سال یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. آگے فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. یعنی بچے کے باپ پر ان عورتوں کا، ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے دستور کے موافق، جتنا وہ برداشت کر سکے. اس کی حیثیت کے مطابق باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کا خرچہ برداشت کرے. تو قرآن حکیم نے یہاں لفظ استعمال کیا وعلی المولود لہ. والد بھی قرآن حکیم کا لفظ میں استعمال ہوا والد، لیکن وعلی المولود لہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس میں ایک بریک اشارہ کیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے کے اندر ماں کا بھی حق ہوتا ہے اور باپ کا بھی حق ہوتا ہے. باپ کا بھی اور ماں کا بھی، دونوں کے حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں بچے کے اوپر. لیکن وعلی المولود لہ نسب جو ہے نا، نسب وہ بچے کا باپ کی طرف سے چلتا ہے، اس لیے باپ پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو اس لیے فرمایا وعلی المولود لہ، وہ جس کا بیٹا ہے، یعنی جس کا بیٹا باپ کی طرف عموماً منسوب ہوتا ہے، اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کا وہ بیٹا جس کی طرف وہ منسوب ہوگا اس پر ان ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے دستور کے موافق. دستور کے موافق یہ ہے کہ یعنی بچے کی باپ کی حیثیت کے مطابق ماں کے اخراجات اس پر ذمہ ہیں. اگر دونوں امیر ہیں، میاں بیوی، امیرانہ خرچہ ہوگا. اور اگر دونوں غریب ہیں تو غریبانہ خرچہ ہوگا. اور اگر برعکس ہے، یعنی ایک امیر ہے ایک غریب ہے، تو اس وقت باپ کی رعایت کی جائے گی. یعنی باپ کی جو ذمہ داری ہے، یعنی باپ کی حیثیت سے باپ پر جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، تو عورت کو اس حیثیت سے کھانا بھی دے گا اور اس حیثیت سے وہ کپڑے بھی پہنائے گا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. وہ جس کا بیٹا ہے اس کی ذمہ داری ہے ان عورتوں کو کھانا کھلانا اور ان کو کپڑے پہنانا. آگے تیسرا مسئلہ، اگر دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے لیکن ماں کا نام نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے. یعنی ماں کے ذمہ ہے دودھ پلانا جب تک وہ نکاح یا عدت کے اندر ہے. اور اگر طلاق ہو گئی اور وہ جو ہے نا عدت ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے نا دودھ کی ذمہ داری وہ باپ پر آ جاتی ہے کہ باپ اس کو دودھ پلوائے. لیکن جب تک طلاق اور عدت کے اندر ہے، طلاق دی ہے اور عدت گزار رہی ہے، اس وقت تک عورت کا نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہے. لیکن جب عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد چونکہ رشتہ زوجیت ختم ہو چکا ہے، اب عورت کا نفقہ تو اس کے ذمہ نہیں رہا. لیکن اب جب دودھ پلائے گا اسی عورت سے، یعنی اسی ماں سے دودھ پلائے گا، تو اب دودھ پلانے کی اجرت باپ کے ذمہ دینا واجب ہے. باپ جو ہے نا وہ دودھ کی اجرت ادا کرے گا. جیسے وہ عدالت کے اندر جو ہے نا وہ کیس دائر کر دیتی ہے کہ ہم خرچہ لیں گی، تو یہ خرچہ شرعی طور پر مرد کے ذمہ لاگو ہے. دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. لہذا دودھ پلانے کے دنوں میں وہ بچے کا خرچہ برداشت کرے گا. بچے کا جو خرچہ ہے، بچے کی دوائی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے. وہ باپ جو ہے نا احسن طریقے سے ادا کرے گا. تو اس صورت میں جو ہے نا یہ گویا کہ مسئلہ واضح ہو گیا. جب تک وہ نکاح کے اندر ہے، والدہ بغیر کسی اجرت کے دودھ پلائے گی.
لیکن نان نفقہ تو ویسے مرد کے ذمہ واجب ہے، اور اگر طلاق دے دی عدت کے اندر ہے، عدت کے اندر بھی نفقہ مرد کے ذمہ ہے، مرد اس کا خرچہ برداشت کرے گا، لیکن جب عدت پوری ہو گئی عورت کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں رہا، لیکن بچے کو دودھ پلانے کے جو معاوضہ ہے وہ باپ کے ذمہ لازم ہے، وہ دودھ پلانے کا معاوضہ وہ دیتا رہے گا۔ تو قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جس کا بیٹا ہے اس کی ذمہ داری ہے ان عورتوں کا کھانا اور ان کا پہنانا دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنے میں احکام لاگو کرتا ہوں۔ آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یہ ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر عورت وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی شرعی عذر ہے، دودھ اس کا خراب ہے، یہ بھی شرعی عذر ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جائے، یہ بھی شرعی عذر ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا، عورت کو مجبور نہیں کیا جائے کہ تو ضرور دودھ پلا، دودھ خراب ہے، یا پھر جو ہے نا دودھ پینے کی وجہ سے عورت بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اس صورت میں ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ باپ ضد کی وجہ سے کہے کہ تو ہی دودھ پلا، کیونکہ وہ شرعی طور پر معذور ہے۔ اسی طرح جو ہے نا والد کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دودھ بیل سے پلوائے، ولا مولود الا بولد، جبکہ ماں صحت مند ہے، دودھ پلا سکتی ہے، اس کا دودھ بھی مفید ہے، تو عورت کہے میں تو نہیں پلاؤں گی، کسی اور عورت کو رکھ لو، کسی اور انا کو رکھ لو، کسی اور دائیں سے دودھ پلا لو، تو والد کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شرعی عذر کی وجہ سے دونوں کو اللہ نے رعایت دی ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ چوتھا مسئلہ بیان ہوا۔ آگے پانچواں مسئلہ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچہ یتیم ہے تو بچہ یتیم ہونے کے بعد اب اس کی پرورش تو کرنی ہے، اب جو اس کے ورثاء ہے وہ ورثاء پر اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچہ مثال کے طور پر فوت ہوتا ہے تو اس کے جو شرعی وارث بنتے ہیں، تو جیسے جیسے ان کی میراث کا حق بنتا ہے، وراثت میں وہ حقدار بنتے ہیں، اسی طرح ان پر اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہے، جتنا جتنا وہ حقدار ہے نا ویسے ہی ان پر ذمہ داری ہے۔ مثلا باپ فوت ہو گیا، اب وہ اور بچے کا والدہ بھی زندہ ہے اور اسی طرح اس کا دادا بھی زندہ ہے، اب جو ہے نا تہائی والدہ کی ذمہ داری ہے اور دو اسے دادا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وراثت اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی نا بچے کی، بچے کے پاس کوئی مال ہے، کسی نے کوئی ہدیہ کیا ہے، اب اس کی میراث چلے گی تو میراث کی والدہ کو تہائی ملے گا اور جو دادا موجود ہے اس کو دو حصے ملیں گے۔ اسی طرح اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا، اب دو حصے دادا خرچہ برداشت کرے گا اور تہائی جو ہے نا وہ والدہ برداشت کرے گی، تو یعنی جیسے ورثاء کو وراثت کا حق ملے گا اسی طرح بچے کی ذمہ داری بھی ان پر ہے، وہ اسی طرح وہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دادا موجود ہے اور دادے کی اولاد موجود ہے، دادے کی اولاد کے ہوتے ہوئے پوتے جو ہے نا وہ میراث سے محروم رہ جاتے ہیں، یعنی شریعت کا ایک اصول ہے اقرب فالاقرب، یعنی جو اقرب موجود ہے نا قریبی رشتہ دار، وہ اگر دادا فوت ہو جائے تو ان کو حق دیا جاتا ہے، دور والوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ایک شرعی اصول ہے۔ تو پوتے کو اب کچھ نہیں ملے گا، پوتا بیٹے کی بنسبت دور کا جو ہے نا رشتہ دار ہے، اس لیے بیٹوں کو میراث ملے گی، لیکن جو بچے کی پرورش کی ذمہ داری ہے وہ دادے پر ڈالی گئی ہے، تو دادے کا حق بنتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر جائے جو ہے نا بیٹوں کو پوتے کو بھی کچھ مل جائے، لیکن شرعی طور پر پوتے کو حق نہیں ملتا۔ آج کل عدالتیں جو ہے نا وہ حق دے رہی ہیں، آج کل عدالتیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ان کو بھی حق دیا جائے۔ بہرحال شرعی اصول یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ میراث کی صورت میں اور یعنی قریب کے موجود ہوتے ہوئے دور کا محروم کر دیا جاتا ہے، یہ شرعی اصول ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ آگے ایک اور سہولت بیان فرمایا کہ اگر میاں بیوی دونوں مشورہ کر لیں کہ ہم بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں باہمی رضامندی سے اور مشورے سے، اگر دونوں ارادہ کر لیں، یعنی ایک ارادہ کرے دوسرا نہ کرے پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ بچے کی مصلحت مد نظر رکھنی ہے نا، آپس میں ضد کی وجہ سے بچے کا حق نہیں ماننا۔ اگر دونوں ارادہ کر لیں کہ اس کا دودھ چھڑانا ہے وتشاورن، مشورہ کر لیں رضامندی سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس صورت میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا اور ایک مسئلہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر عورت کے ماں کے دودھ میں کوئی مسئلہ ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، اب اس صورت میں میاں بیوی دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو دودھ کسی اور عورت سے پلاتے ہیں، یا پھر شوقیہ طور پر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں عورت اس کا دودھ بہت اچھا ہے، اس سے جو بچے پلتے ہیں وہ بڑے موٹے تازے اور جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ہم اس سے دودھ پلواتے ہیں،
تو ایسی صورت میں اگر دونوں ارادہ کر لیں تب بھی کوئی حق نہیں ہے بغیر کسی عورت سے دودھ پلائیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب اس عورت کو دستور کے موافق مزدوری ادا کر دیں. کہ ایک عورت کو ایک معاشرے کے اندر کتنی مزدوری چل رہی ہے ایک بچے کی پرورش کی، ماہانہ طور پر اس کی کتنی تنخواہ بنتی ہے، یا اس کے 2 سال پرورش کا اس کو کتنا صلہ ملتا ہے، یہ صلہ اس کو دستور کے موافق یعنی جو شرعی طور پر یعنی معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ اس کو ادا کر دیں. تو اس صورت میں کوئی حق نہیں ہے. یعنی باہر سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں جبکہ ان کو مزدوری دودھ پلوانے والی کو پوری دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کر کے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کا انداز جابرانہ اور قرآن حکیم کا انداز ظالمانہ نہیں ہے کہ قانون کو مسلط کر دیا جائے، نہیں، بلکہ قرآن حکیم کا انداز مشفقانہ ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا انداز مربیانہ ہوتا ہے، تربیت کرنے کا انداز ہوتا ہے. اس لیے کوئی مسئلہ بیان کر کے آگے فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو. تو یہ گویا کہ دودھ پلانے کے مسائل بیان ہوئے کہ جب طلاق کی صورت ہوتی ہے تو عموماً جو ہے نا ایسے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے یہ مسائل بہت ضروری تھے جو آپ نے نیند کی حالت میں سنے ہیں.